میں آپ کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب اولاد کی تربیت کے سنہری اصول میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کی کہانی سناتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے، جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے، ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ہم بچے کی کس طرح اچھی تربیت کریں کہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دونوں آپس میں غور کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو بات سوچ لیتے تھے اسے اسی وقت عمل میں لے آیا کرتے تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ خاوند نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا تو پیچھے ماں نے ان کی روٹیاں بنا دیں اور تھیلی کے اندر کہیں چھپا دیں۔ جب بچہ آیا تو کہنے لگا، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ بیٹے نے مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اے اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجئے اور پانی بھی دے دیجئے، اے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر، تجھے مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ ماں نے گائیڈ کیا۔ چنانچہ جب اس نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا، امی روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا روز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اب یہ روز کی عادت بن گئی، بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتا، ماں نے کھانا تیار رکھا ہوتا، وہ کھانا بچے کو مل جاتا اور بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن گزر گئے، ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال پوچھنے لگا، امی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، امی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت خوب بیٹھنے لگ گئی ہے۔ ماں بھی بڑی خوش تھی کہ بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ کئی مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماں کو کسی تقریب میں یعنی کسی فنکشن میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا۔ بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا کہ یہ وقت تو بچے کے واپس آنے کا ہو چکا تھا، تو ماں گھبرائی کہ میرا بیٹا مدرسے سے واپس گھر آ گیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، قدم تیزی سے اٹھا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہیں، میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی کہ میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے، اللہ مجھ سے غفلت ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کر نہیں رکھائی، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے، اللہ میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے کچن میں جا کر کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی، آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ بچہ جاگ گیا۔ ماں نے سینے سے لگایا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی،
تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، بہت پیاس لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھو، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لو۔ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ اور اللہ آج تو میری امی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ امی میں نے یہ دعا مانگ کر کمرے میں جا کر دیکھا تو امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن امی جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ طائب کیے۔ سبحان اللہ، جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی بچوں کو بچپن سے ہی اولیاء اللہ والی صفات سکھائیں تاکہ بچے بچپن سے ہی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ السلام علیکم۔